اس ویڈیو میں ہم جس ڈرگ کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے ٹیسٹوبلن. ٹھیک ہے، الفا فارما کی یہ پروڈکٹ ہے. انٹرامسکولر انجیکشنز آتے ہیں 250 mg 1 ml میں، اور اس کے اندر جو ڈرگ ہوتی ہے اس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون انینتھیٹ. انینتھیٹ جو ہے یہ اس کی ایک فارمولیشن ہے ٹیسٹوسٹیرون کی. اس کے علاوہ اور بھی فارمولیشنز مارکیٹ میں آتی ہیں. اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو انینتھیٹ کے جو انجیکشنز ہیں وہ 50 mg سے سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر 75 mg، 100 mg، 200 mg اور اس طرح 250 mg جس کا نام ٹیسٹوبلن ہے. اور اس کے علاوہ جو اسے کم ڈوزز میں ہے وہ ہے زائوسٹیڈ کے نام سے اویلیبل. تو مختلف طرح کی اس کی ڈوزز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. لیکن جو ٹیسٹوسٹیرون ہے یہ تو دراصل میل سیکس ہارمون ہے. یہ مردوں کے سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹکس کو ڈیولپ کرواتا ہے. چہرے پہ داڑھی کے بال آتے ہیں، اس کے علاوہ جو سپرم کی پروڈکشن ہے وہ کرتا ہے، ٹیسٹس کی ڈیولپمنٹ کرواتا ہے. اب اگر کسی پیشنٹ کو ٹیسٹوبلن کی انجیکشنز پریسکرائب ہوئے تو صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی ہے. تو اب اگر یہ کمی ہو جاتی ہے اس سے پرابلم یہ ہوگی، ایک تو پیوبرٹی ڈیلے ہو جاتی ہے، سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹیسٹس پراپرلی ڈیولپ نہیں کرتے ہیں. اب اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو آنے والی زندگی میں پرابلمز آ سکتی ہیں، بچہ پیدا کرنے میں مسئلہ آ سکتا ہے، اور میریٹل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پرسنل لائف خراب ہو جاتی ہے، فیملی لائف خراب ہے، سوشلی انسان بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں، انسان بڑا نفسیاتی ہو جاتا ہے. ایسی پرابلمز کو ٹریٹ کرنے کے لیے پھر ڈاکٹر جو ہیں ٹیسٹوبلن کے انجیکشنز پریسکرائب کرتے ہیں. اب ٹیسٹوبلن کے انجیکشنز مختلف طرح کی بیماریوں کی کنڈیشن میں پریسکرائب ہو رہے ہیں. ہائپوگونیڈزم ایک بیماری ہے. ہائپوگونیڈزم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ٹیسٹس ہیں وہ پراپرلی اپنا کام نہیں کرتے، تو 50 mg سے لے کر 400 mg تک انجیکشنز لگوائے جا سکتے ہیں. ہر 2 سے 4 ہفتے یہ انجیکشنز لگتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیوبرٹی ہے میل میں اگر وہ ڈیلے ہو گئی ہے، یعنی 14 سال کی بجائے بچہ کوئی 17 سال میں ڈیولپ کر رہا ہے، ایسے بچے کو بھی 50 mg سے لے کے 250 mg تک کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں مسلز میں ہر 2 سے 4 ہفتے. اس کے علاوہ خواتین میں بھی ڈرگز کے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ کسی خاتون کو بریسٹ کینسر ہے اور سرجری نہیں ہو سکتی، اس خاتون میں بھی 200 mg سے لے کر 400 mg تک کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں. کچھ خواتین جو ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت اعتراض کرتے ہیں، تھوڑی شکایات کرتے ہیں کہ اس ڈرگ کے استعمال سے ان کے جسم پہ دانے نکل آئے ہیں، بہت اب نارمل بیہیویئر ہے، ایلوپیشیا یعنی بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، بریسٹ سورنس ہو گئی ہے، مردوں میں جو ہے وہ کولیسٹرول لیول بڑھ گیا، بلڈ پریشر بڑھ گیا، جسم پیرائش آ گئی ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی پرابلمز تو ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی کو اگر پہلے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو پھر وہ بڑا احتیاط کرے اس ڈرگ کو استعمال کرنے میں. جن کو پروسٹیٹ کینسر ہے، پروسٹیٹ کینسر میں اس ڈرگ کا استعمال بالکل نہ کریں. جو خواتین پریگننٹ ہیں وہ بھی اس ڈرگ کا استعمال بالکل نہ کریں. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھئے، ساتھ ہی اس چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ.